الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، أو كما قال عليه السلام. وقال صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، أو كما قال عليه السلام. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. معزز سامعین کرام اور حاضرین مجلس، انسانوں میں مختلف طرح کی صفات پائی جاتی ہیں. کسی کے اندرون میں محبت پائی جاتی ہے اور کسی میں نفرت، کسی کی کسی سے دوستی ہوتی ہے، کسی کی کسی سے دشمنی، کسی میں دوسروں کے لیے خیر خواہی کا جذبہ ہوتا ہے، کسی میں دوسرے کے لیے بدخواہی کا جذبہ ہوتا ہے، کسی میں یہ تقاضا ہوتا ہے کہ کسی دوسرے کو اس سے فائدہ پہنچے، کسی میں یہ جذبہ ہوتا ہے کہ دوسرے کو اس سے نقصان پہنچے. کوئی کسی کی خوبی کو، اچھائی کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، اور کوئی کسی میں کسی اچھائی کو دیکھتا ہے تو اس کو ناپسند کرتا ہے، اس سے جلنے لگتا ہے. کسی میں سختی کا مزاج ہوتا ہے، کسی میں نرمی کا، کسی کے کلام میں نرمی ہوتی ہے، کسی کے کلام میں سختی، کسی کی گفتگو میں مٹھاس ہوتی ہے، کسی کی گفتگو میں تلخی، کسی میں نظر انداز کرنے کا مزاج ہوتا ہے، کسی میں بدلہ لینے کا، کسی میں غصہ پینے کی صفت ہوتی ہے، کسی میں غصہ نکالنے کی، کسی میں شاکرانہ جذبہ ہوتا ہے، کسی میں ناقدری کا، کسی میں قناعت پسندی ہوتی ہے، کسی میں حرص. کوئی اپنے پروردگار کو راضی اور خوش کرنا چاہتا ہے، اور کوئی اپنے آپ کو، اپنے جی کو، اپنے نفس کو خوش کرنا چاہتا ہے. کسی میں برداشت کی صفت ہوتی ہے، بردباری سے کام لیتا ہے، صبر کا دامن تھامے رہتا ہے. کسی میں بالکل برداشت نہیں ہوتی. یہ جو مختلف صفات انسانوں میں پائی جاتی ہیں، ان صفات میں
کچھ وہ صفات ہیں جو اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو اللہ کے نزدیک ناپسند ہیں۔ مثلا دوسرے کی بھلائی چاہنا، یہ صفت اللہ کو پسند ہے۔ کسی کی برائی چاہنا یہ اللہ کو پسند نہیں۔ کسی کو راحت پہنچانا یہ اللہ کو پسند ہے۔ کسی کو تکلیف دینا یہ اللہ کو پسند نہیں۔ محبت والا برتاؤ اللہ کو پسند ہے، نفرت والا برتاؤ پسند نہیں۔ قناعت کی صفت اللہ کو پسند ہے، حرص کی صفت پسند نہیں۔ اب اللہ جل شانہ کو جو صفات پسند ہیں اور اچھی سمجھی گئی ہیں، ان کو صفات محمودہ کہتے ہیں، اور جو صفات انسانوں میں ایسی پائی جاتی ہیں جو اللہ کو پسند نہیں ہیں، اسی مناسبت سے ان کو صفات مذمومہ کہا جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جو اللہ کو پسندیدہ صفات ہے، وہ صفات رکھنے والا بھی پسندیدہ بن جاتا ہے، اور جو صفات اللہ کو پسند نہیں ہے، ان صفات کا رکھنے والا ناپسندیدہ بن جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اللہ کو جو چیز پسند ہے اس کا رکھنے والا انجام کے اعتبار سے فائدے میں ہوگا، اور جو صفات اللہ کو پسند نہیں ہیں ان کا رکھنے والا انجام کے اعتبار سے نقصان میں ہوگا۔ اسی لیے جن میں اللہ کو جو صفات پسند ہیں وہ پائی جا رہی ہیں، تو کوشش کرنا ہے کہ وہی صفات زندگی بھر قائم رہیں۔ اور جو لوگ ایسے ہیں کہ جن کے اندر ناپسندیدہ صفات ہیں، تو ان کو چاہیے کہ فوری طور پر ان ناپسندیدہ چیزوں کو ترک کر دیں۔ مثلا بدلہ لینے کا مزاج ہے تو بجائے بدلہ لینے کے معاف کرنا شروع کر دیں۔ ناشکری کا مزاج ہے تو بجائے ناشکری کے شکر گزاری، قدردانی شروع کر دیں۔ تکلیف دینے کا مزاج ہے تو تکلیف دینا بند کریں، راحت پہنچانے کی کوشش کریں۔ تو غرض یہ کہ جو صفات اللہ کو ناپسند ہیں انہیں فوراً چھوڑیں، اور اگر ان کا تقاضا ہوا بھی تو اس تقاضے کو پورا نہ کریں، اور جو پسندیدہ صفات ہیں وہ اپنے اندرون میں لائیں، اور اگر ہوں تو قائم رہیں۔ کبھی کبھار کسی آدمی میں کوئی اچھی صفت ہوتی ہے، لیکن بعض حالات ایسے پیش آ جاتے ہیں کہ اب وہ اچھی صفت کو چھوڑ کر بری صفت کو اختیار کر لیتا ہے۔ مثلا بہت خیر خواہی کر کے دیکھ لیا، بس اب اس سے زیادہ نہیں۔ خیر خواہی کرے تو اس کو احساس ہی نہیں ہو رہا، اس واسطے اب میں دیکھو اس کے ساتھ میں کیا کرتا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے اب تک اچھی صفت تھی، اب اسے چھوڑنے کا ارادہ کر لیا۔ بہت سارے لوگ ہیں بہت سو سے نفرت کرتے ہیں، عداوت کرتے ہیں، لیکن کچھ حالات ایسے بن جاتے ہیں
کہ بجائے نفرت کے محبت کرنے لگتے ہیں۔ تو اس واسطے اصل میں اچھائی پر قائم رہنا اور برائی سے مستقل بچے رہنا، اس کی بڑی اہمیت ہے اسلام میں۔ کسی اچھائی پر جمے رہنا بڑے حوصلے کا کام ہوتا ہے، اور کسی برائی سے بچنا اور بچے رہنا بڑی ہمت کا کام ہوتا ہے۔ تو حوصلے اور ہمت کے ساتھ ہمیں اچھی صفات سے ہی اپنے آپ کو وابستہ رکھنا ہے، اور پوری ہمت کے ساتھ ہم کو بری صفات سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ جو صفات اللہ کو بے حد پسند ہیں، ان صفات میں سے ایک صفت ہے اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ضرورتوں میں ان کے کام آنا، حاجتوں میں ان کی مدد کرنا، اور کسی اچھا کام کرنے والے آدمی کا ہاتھ بٹانا، اس کام کے انجام دینے کے لیے جو ہو سکتا ہے اس سے وہ کرنا چاہیے۔ جیسے اس وقت میں، اس زمانے میں، ان حالات میں ضرورتوں میں لوگ پریشان ہیں۔ اگر اللہ نے آپ کو استعداد دی ہے تو جتنا ہو سکتا ہے ان پریشان حال لوگوں کی ضرورتوں کے پورا کرنے میں ہاتھ بٹائیں، جتنا ہو سکتا ہے اپنے سے۔ جس کی صلاحیت زیادہ ہے وہ زیادہ کرے گا، جس کی صلاحیت کم ہے وہ کم کرے گا، مگر دوسروں کے حق میں خیرخواہی، مدد، نصرت، اعانت جتنا اپنے سے ہو سکتا ہے اپنے کو کرنا چاہیے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کسی کی مدد کرتے نہیں ہیں، اور مدد کرنے والے لوگوں کو مدد کرنے سے روکتے ہیں، تو یہ چیز تو اور زیادہ نقصان دینے والی ہے۔ کچھ لوگ اچھے کام کرتے ہیں تو انہیں اچھے کام میں حوصلہ افزائی کرنے کے بجائے ان کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں۔ اب بعض لوگوں کی صفات بے دینی پسندی کی ہوتی ہیں، اس واسطے ان لوگوں کو دینداروں سے مستقل چڑ ہو جاتی، ان کے بارے میں نفرت ہے، ان کے بارے میں عداوت ہے، ان کے بارے میں کینہ ہے، کپٹ ہے، بغض ہے، دل میں برے جذبات ہیں، اور زندگی بھر اسی میں لگے رہتے۔ بس جب آدمی اپنی آخرت کو بھول جاتا ہے، اپنے انجام سے آنکھیں بند کر لیتا ہے، اور صرف اپنے اندرون کے خواہشوں اور تقاضوں کو پورا کرنے ہی میں اپنے آپ کو لگا دیتا ہے، تو اس کو تو یہ بات سوچنے کا بھی موقع نہیں ملتا کہ میں یہ جو کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں یا نہیں۔ اور اگر کوئی اس کے اس عمل کو دیکھ کر اسے سمجھائے تو سمجھنے کو بھی تیار نہیں ہوتا، بلکہ اسے روکھا سوکھا جواب دے دیتا ہے، اور کہتا ہے کہ مجھے سمجھانے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے کو سب معلوم ہے۔ حالانکہ نیکی کو اپنانا اور نیک لوگوں سے اچھا تعلق رکھنا غیر معمولی فائدے کی چیز ہے، اور حدیث شریف میں تو بتایا گیا ہے کہ آدمی کے ایمان کا کمال اس پر موقوف ہے
کہ وہ دوسرے کے لیے اسی چیز کو پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ ہر آدمی اپنے لیے یہ چاہتا ہے کہ فائدہ ہو، اور دوسرے کے بارے میں بھی اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ میرے فائدے کے لیے کوئی کام کرے۔ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں تکلیف سے بچا رہوں، اور دوسروں سے بھی یہ چاہتا ہے کہ وہ لوگ مجھے تکلیف نہ دیں۔ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میرے لیے فائدہ ہو، اور دوسروں کے بارے میں بھی اس کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ وہ میرے حق میں فائدہ بخش بنے۔ تو جہاں تک اپنی ذات کا تعلق ہوتا ہے تو اپنے لیے پسند کچھ اور کرتا ہے، لیکن جب دوسرے کا مسئلہ آ جاتا ہے تو اس کے خلاف میں کرتا ہے۔ میرا فائدہ ہو جائے، اس کا نقصان ہو جائے، میرا کام بن جائے، اس کا کام نہ بنے، میری ضرورت پوری ہو جائے، اس کی ضرورت پوری نہ ہو۔ یہ کیفیت انسانوں میں تعلیم اور تربیت کے نہیں ہونے کی وجہ سے پائی جاتی ہے۔ اسی لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کمال ایمانی اس پر موقوف ہے کہ جب تک کہ تم دوسروں کے لیے وہی نہ چاہو جو اپنے لیے چاہتے ہو تو اس وقت تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ انجام کے اعتبار سے آدمی انہی کے ساتھ میں ہوتا ہے جس سے اسے محبت ہوتی۔ اب برے کام کرنے والا آدمی ہے، برے کام کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، تو اب وہ محبت کر رہا ہے بروں سے، تو کس کے ساتھ میں رہے گا؟ بروں کے ساتھ میں ہی رہے گا۔ اسی لیے جو لوگ اللہ کے حکم کے آگے نہیں جھکتے، عاجزی نہیں اختیار کرتے، زندگی میں جو مقصد زندگی ہے اسے پورا نہیں کرتے، اور اللہ جل شانہ کے آگے نہیں جھکتے، اس کی عبادت میں نہیں لگتے، تو کل قیامت کے دن ان کا انجام انہی لوگوں کے ساتھ میں ہوگا جو اللہ کے آگے جھکنے سے انکار کرتے رہے۔ یہ جو آتا ہے نا کہ صاحب بے نمازیوں کا حشر فلاں کے ساتھ میں ہوگا، فلاں کے ساتھ میں ہوگا، فلاں کے ساتھ میں ہوگا، ہم لوگ حدیث ایسا پڑھ لیتے بس، لیکن غور نہیں کرتے۔ وہ تو اللہ کے مغضوبین ہیں، اللہ کے ناپسندیدہ لوگ ہیں، ان کے ساتھ میں حشر ہوگا، ان کا جو اللہ کے آگے جھکنے کو تیار نہیں۔ اس کے برخلاف اگر آدمی نیکی پسند ہو اور نیکوں کو پسند کرتا ہو تو اس کا انجام انہی لوگوں کے ساتھ میں ہوگا جو نیک ہوں گے۔ اسی اصول اور قاعدے کو بیان کیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے، المرء مع من احب، آدمی انہی کے ساتھ میں ہوتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ اگرچہ یہ ارشاد گرامی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے لوگوں کی حوصلہ افزائی، ہمت افزائی اور خوشخبری کے لیے ہے کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کریں گے کل قیامت کے دن اللہ جل شانہ ان کا ساتھ انہیں نصیب فرمائیں گے۔ لیکن جو جملہ ہے وہ جملہ عام جملہ ہے کہ آدمی ان کے ساتھ میں ہوگا جس سے اس کو محبت ہوگی۔ اب اچھوں سے ہوگی تو اچھوں کے ساتھ میں ہوگا، بروں سے ہوگی تو بروں کے ساتھ میں ہوگا، صابروں شاکروں سے محبت ہوگی تو کل قیامت کے دن صابروں شاکروں کے ساتھ میں رہے گا، بے صبروں ناشکروں سے محبت ہوگی تو کل قیامت کے دن انہی کے ساتھ میں ہوگا۔
اسی لیے ہمیشہ نیکی پسند بن جائے آدمی اور نیک لوگوں کو پسند کرے، اور جب تک نیک لوگوں کو پسند کرتا ہے بہت سے آفات سے، مصائب سے اللہ جل شانہ اسے اس نیک آدمی سے محبت کی برکت سے بچاتے ہیں۔ اسی لیے جو لوگ اللہ کے پسندیدہ بندوں کو تکلیفیں دیتے ہیں وہ بڑے گناہگار بن جاتے ہیں، اور اللہ جل شانہ ان کے ساتھ میں جنگ کا اعلان کرتے ہیں۔ من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جو اللہ کے ولی سے تکلیف دہ برتاؤ کرے گا، دشمنی والا برتاؤ کرے گا، فقد آذنته بالحرب، میں اسے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ پہلے ہی دنیا میں بدعمالی کی وجہ سے ہزارہ قسم کے مصائب منڈلا رہے ہیں، لوگ ہر قسم کی پریشانی میں گرفتار ہیں۔ ایسی صورت میں ایک طبقہ وہ ہے جو نیکوں سے نفرت کرتا ہے، بزرگوں کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ ہمارے ہندوستان کے عظیم الشان بزرگ جن کے ذریعے سے ہندوستان میں غیر معمولی دین پھیلا، ایمان پھیلا، اسلام پھیلا، لوگوں میں نیکیاں آئیں، ان کے خلاف میں بھی سنا ہے کہ بعض لوگوں نے نامناسب باتیں کہنی شروع کر دی۔ جو مصیبتیں آ رہی ہیں وہ بس نہیں ہے شاید، ہم اللہ والوں کو، بزرگوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ اندرون میں جو بے دینی ہوتی ہے اس کے نتیجے میں علماء کو، دین کے خدمت گزاروں کو، اہل اللہ کو، بزرگوں کو لوگ برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ تباہی کا مسئلہ ہے انسانوں کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے ڈرنا چاہیے اپنے انجام کی تباہی سے۔ ابھی میں نے ایک حدیث شریف دیکھی، اس میں یہ ہے کہ قیامت کے دن لوگ صفوں میں کھڑے ہوں گے، ایک طرف جنتی لوگ ہوں گے، دوسری طرف جہنمی ہوں گے۔ تو ایک جنت میں جانے والے شخص کا گزر ہوگا تو دوزخ کی میں جانے والے لوگوں کی صف میں ایک آدمی اس کو دیکھے گا اور دیکھ کے کہے گا، او جنتی، تم نے مجھے پہچانا؟ میں وہی ہوں جو آپ کو پانی پلایا تھا۔ ایک اور کہے گا کہ ایک دفعہ آپ نے وضو کے لیے پانی چاہا تھا تو میں نے پانی دیا تھا۔ وہ پہچانے گا، پہچان کے ان کے حق میں سفارش کرے گا، اور اس کی سفارش اللہ قبول فرما کر ان کو جنت میں داخل کریں گے۔ دنیا میں ایک آدمی نے اچھا کام کیا اور دنیا میں ایک آدمی نے اچھا کام کرنے والے کے لیے سہولت فراہم کی، اس کی سفارش اللہ جل شانہ قبول کر کے ان لوگوں کو جو دنیا میں اس اچھائی پر معاونت کرے تھے جنت میں داخل کر دیں گے۔ اب دیکھیے، بظاہر بہت بڑی خدمت نہیں ہے یہ، عام لوگوں کی حاجتوں، ضرورتوں کے حساب سے کسی کو پانی پلا دینا یا کسی کے لیے وضو کا پانی دے دینا بظاہر بہت بڑی خدمت نہیں معلوم ہوتی،
لیکن نیکی اللہ کو اتنی زیادہ پسندیدہ ہے اور نیکی کرنے والے کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا اللہ کو اتنا پسند آتا ہے کہ اس شخص کا انجام اچھا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے جہاں تک ہو سکے ہر ایک کے ساتھ اچھا ہی برتاؤ کرے، اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ اچھائی یا اچھا برتاؤ قابل قبول ہونے کے واسطے، اللہ کے نزدیک مقبول ہونے کے لیے ایمان کا اور عقیدے کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں میں کہ بہت سارے لوگ اس دنیا میں عقیدہ ان کا صحیح نہیں ہوتا، ایمان نہیں ہوتا، پھر بھی کچھ لوگوں کے خیر کے کام کرتے ہیں، تو کیا اتنا کام کر لینے سے کام چل جائے گا؟ یہ سوال ذہن میں آ سکتا ہے، اس لیے میں نے یہ بات سنائی آپ، اس لیے کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں یہ بات بتلا دی ہے کہ اعمال صالحہ کفر کے ساتھ قبول نہیں ہوتے، اللہ کی باتوں کے انکار کے ساتھ قبول نہیں ہوتے، ان کے اعمال تو بیکار ہو جاتے ہیں، کچھ ملتا نہیں ان کو۔ ہاں اس نیکی کی وجہ سے دنیا میں کچھ فائدہ ہو جائے تو ہو جائے کہ دو چار لوگ اس کو اہمیت کی نگاہ سے دیکھ لے، دو چار لوگ اس سے اظہار محبت کرنے لگیں، یا یہ کہ اس قسم کی خدمات انجام دینے والے شخص کو کوئی انعام مل جائے، بہت خدمت کرا بھائی اسے ایوارڈ دینا چاہیے، انعام دینا چاہیے، لیکن انجام کے اعتبار سے یہ چیز اس کے حق میں فائدہ بخش نہیں ہوگی۔ عقیدے کی درستی کے ساتھ، اللہ رسول علیہ السلام کی باتوں پر ایمان کے ساتھ آدمی نیکی پسند بن جائے، نیکوں سے محبت کرے اور نیکی اور اچھائی کے کاموں میں اپنی استطاعت اور صلاحیت کے حساب سے ہاتھ بٹائے۔ اتنے حالات چل رہے ہیں، اس کے باوجود لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، گھروں میں جھگڑے چل رہے ہیں، اپنے مفادات ہی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، حق والوں کا حق نہیں دے رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دین سے اس درجے دوری ہو گئی کہ لوگوں کو حالات میں جھنجھوڑ دیا جا رہا ہے، تب بھی ان کے طرز عمل میں درستی نہیں آ رہی۔ لاکھوں لوگ گزر رہے ہیں دنیا سے، گزرتے تو ہمیشہ ہی برسا برس سے ہے، لیکن یہ ہے کہ زیادہ لوگوں کے سامنے آتا نہیں تھا، یہاں اتنے گئے، وہاں اتنے گئے، وہاں اتنے گئے، بلکہ اب یہاں روزانہ آ رہا۔ کم از کم آدمی کو یہ یاد رہنا چاہیے کہ بھئی جانا جیسے ان لوگوں کو ہوا ویسے ہی جانا مجھے بھی ہے، روش صحیح کر لینا چاہیے تھا۔ کسی کی موت نصیحت کے اعتبار سے بہت بڑی نصیحت ہے، اپنی روش درست ہو، اپنا برتاؤ صحیح ہو، نیکی اختیار کریں، نیکوں کو پسند کریں، کسی سے محبت کرنا ہو کسی دنیاوی غرض کے لیے نہیں، اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ میں اس لیے اس سے محبت کرتا ہوں کہ یہ ایک نیک آدمی۔ کسی سے بغض کرنا ہو
تو اس کی نسبت اس واسطے نہیں ہے کہ میرے خواہشوں پر نہیں اتر رہا یا میری فرمائشوں کو پورا نہیں کر رہا یا میرے مفادات میں رکاوٹ ہے اس لیے بغض کر رہے ہیں. یہ تو نفس کے لیے ہو گیا. کسی سے بغض ہو تو اس میں بھی نسبت اللہ ہی کی ہو کہ میں اس سے اس لیے دشمنی رکھتا ہوں کہ یہ اللہ کا دشمن ہے، اس لیے بغض رکھتا ہوں کہ یہ اللہ رسول سے بغض رکھتا ہے، اس لیے ناپسند کرتا ہوں کہ یہ دین کو پسند نہیں کرتا ہے. اپنی طرف نسبت نہ ہو، اللہ کی طرف نسبت ہو. کسی کو کچھ دے رہے ہیں تو دنیا میں اس کا کوئی اور فائدہ پیش نظر رکھ کر دینا، یہ نہ ہو آج اسے 1000 دوں گا تو کل اس سے 10,000 بھی مل سکتے میرے کو، تو اب دیا 1000، نظر رکھ رہا 10,000 کے اوپر. یہ نہیں، یہ دینا یہ دنیاوی غرض سے نہیں رہنا، اس واسطے دینا کہ اس کو دینے سے ایک محتاج کی حاجت پوری ہوگی، ایک اللہ کے بندے کی ضرورت کی تکمیل ہوگی، اور اللہ کو یہ بات پسند آتی ہے اس لیے دیتا ہوں کہ میرا مقصود تو اللہ کی خوشنودی اور رضا ہے. اچھا کسی کو نہیں دیتے ہیں تو نہیں دینا اس واسطے نہیں ہے کہ میرے ساتھ میں انہیں پہلے ایسا کرا تھا، میرے ساتھ میں ایسا کرا تھا اس لیے نہیں دے رہا ہوں. نہیں دینے میں بھی اللہ ہی کی طرف نسبت رہنی چاہیے کہ یہ کسی ناجائز کام کے لیے مانگ رہا ہے، اور ناجائز کام کے لیے دینا اللہ کو ناراض کرنے کا عمل ہے، اور میں اللہ کو ناراض نہیں کر سکتا. اس لیے اس کو دینا اب کوئی نیکی نہیں ہے، نہیں دینا ہی نیکی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ روکنا بھی اللہ کے لیے ہے، دینا بھی اللہ کے لیے ہے، محبت بھی اللہ کے لیے ہے، بغض بھی اللہ کے لیے ہے. اور حدیث میں یہ آتا ہے کہ جس میں یہ صفات آ جاتی ہیں اس کا ایمان کامل ہو جاتا ہے. اس لیے اچھے اچھے کاموں میں خوب مدد کیجیے، اور خاص طور سے موجودہ حالات میں دینی تعلیم سے متعلق، دینی مدارس سے متعلق، دینی خدمت گزاروں سے متعلق خصوصی توجہ اپنی مرکوز کرنی چاہیے کہ اچھے کام کرنے والے لوگوں کی اگر ہم مدد و نصرت کرتے رہیں گے تو اچھے کاموں کو فروغ ہوگا، اور اچھے کاموں کی اشاعت اور اچھے کاموں کی حفاظت اللہ کی رضا اور خوشنودی کا سبب ہے. ایسا نہیں کہ ہم نے رمضان میں تھوڑی سی خدمت کر دی اب اس کے بعد میں بھول گئے. خدمات کا تعلق مہینے کے ساتھ میں نہیں ہے. جب جس کسی سے جو خدمت ہو سکتی ہے اسے انجام دیتے رہنا چاہیے. اچھائی کو پسند کریں گے، اچھوں سے اچھا تعلق رکھیں گے، اچھے کاموں میں ہاتھ بٹائیں گے تو انجام اچھا ہوگا. برائی کریں گے، برائی کرنے والوں کو پسند کریں گے، برائی کرنے والوں کی مدد کریں گے تو پھر انجام بھی برا ہوگا. مشہور ہے کہ گیہوں اگر زمین میں ڈالا جاتا ہے تو گیہوں ہی نکلتا ہے، جو ڈالا جاتا ہے تو جو ہی نکلتی ہے. ہمارا اس دنیا میں جو عمل ہوگا جیسا ہوگا آخرت میں کھیتی ویسی ہوگی. کام کریں گے برا،
نتیجہ چاہیں گے اچھا، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ کانٹے دار درخت کا پودا لگا دیے زمین میں، توقع یہ کر رہے کہ اس کو بادام اور اخروٹ لگ جائیں گے، ظاہر ہے کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ ایک حدیث شریف ہے ابھی نظر سے گزری، اسی کی روشنی میں نے کچھ بات آپ کے سامنے سنائی کہ کل قیامت کے دن ایک پانی پلانے والے، ایک نماز کے لیے وضو کے خاطر پانی دینے والا شخص اس پانی دینے والے کی سفارش کرے گا، پانی پلانے والے کی سفارش کرے گا، اللہ اسے قبول کر کے اسے بھی جنت میں ڈال دیں گے۔ تو نیک کی اور نیک پسندی اور نیکی کے کام میں ہاتھ بٹانا یہ اللہ کو کتنا پسندیدہ ہے، یہ سمجھانے کے لیے یہ بات میں نے تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ میں عرض کر دی کہ انسان میں دو طرح کی صفات ہوتی ہیں، اچھی صفات کے نتیجے اچھے ہوتے ہیں اور بری صفات کے نتیجے برے ہوتے ہیں۔ بس آج اتنا ہی۔ اللہ جل شانہ مجھے آپ کو علم صحیح، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، تمام قسم کے ظاہری باطنی فتنوں سے، شرور سے، بیماریوں سے حفاظت فرمائے، ہمارے ملک کے حالات کو بہتر کرے، عالم بھر میں اسلام کے غلبے کی صورتیں مولا پیدا فرمائے، اور دین کے لیے جد و جہد کرنے والوں کی جد و جہد کو اللہ تعالی قبولیت سے نوازے اور شر پسندوں کی شرارتوں سے امت مسلمہ کو محفوظ رکھے۔ ربنا لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل وسلم وبارك على سيد المرسلين، الحمد لله رب العالمين۔